ساتھ آ جانا ادھر آپ آ جائیں بات ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ کٹ ہوا جب اونچ نیچ ہوتی ہے تو وہ چیزیں خراب ہوتی ہیں. بہت بہت شکریہ. میں سب اپنی ساتھی خواتین اسپیشلی اور جتنے بھی مرد ہیں ہم بہت دیر سے اکٹھے ہیں مختلف فورمز پہ, ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج ہم پھر اکٹھے ہو گئے ہیں. اور بیسکلی ہم نے آگے دیکھنا ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ جی کاز کیا ہے. ہم ایک فرد اور ایک پارٹی کاز سے بڑی نہیں ہوتی, تو کاز جو ہے وہ آگے ہونا چاہیے. اور کاز کیا ہے؟ وہ ہے جو پاکستان کے اس وقت حالات ہیں جس میں جتنی اس وقت قسمہ پرسی ہے اور جتنی بے بسی ہے عام آدمی کے لیے وہ شاید کبھی پہلے نہ ہو. تو جو ہمارا سارا کاز ہے وہ عام آدمی ہے. آج جب ایک عام آدمی نکلتا ہے تو اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی شام کب ہوگی, اس کے پاس اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے ایک روٹی ہوگی کہ نہیں. اور جب وہ گھر آتا ہے تو ساری رات خوف سے تڑپتا ہے کہ جی صبح بتی جلانا اور چولہا جلانا ایک جرم ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے اپنے زیور بیچے ہیں, اپنی موٹر سائیکلیں بیچی ہیں کہ وہ بجلی کے بل دے سکیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بخار کی گولی جو ہے وہ ایک عام آدمی کو اپنے بچے کو دینے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ بیٹھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میں نے اپنے کمرے کا کرایہ دینا ہے یا میں نے اپنے بچوں کی تعلیم کی فیس دینی ہے تو وہ ایک ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, جس کی وجہ سے اس وقت جو ہماری معاشی اور معاشرتی حالات ہیں وہ بہت ہی تھکن, الجھن اور تذبذب کے شکار میں ہیں, کیونکہ آپ کے 10 کروڑ لوگ اس وقت بے بس اور لاچار ہیں. ان 10 کروڑ لوگوں کا کاز ہے. اور ہو کیا رہا ہے؟ غصہ ہے, ہو کیا رہا ہے؟ ڈپریشن ہے, ہو کیا رہا ہے؟ الجھن ہے. لوگ لڑ رہے ہیں, لوگ ڈاکے ڈال رہے ہیں, اور لوگ ایک بغیر سمت کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. وہ زندہ ہیں لیکن زندگی نہیں ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ایک بندے نے اپنی بچی کو گولی مار دی. کتنے لوگوں کو گولی مار رہے ہیں کہ جی اس کو فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو شرم آتی ہے. ہماری جو ساری مقصد ہے کہ یہ آپ کی محور ہونا چاہیے, آپ کا سوچ کا, پالیسیز کا, پروگرام کا اور لایا عمل کا. ان لوگوں کے لیے آپ نے آگے جانا ہے, اور یہ لوگ ہیں جو کہ ایک مضبوط, بھرپور اور مستحکم پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ. جی ساتھیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, میری آواز لاؤڈ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج میرے ساتھ میری ساری پرانی کولیگس اور ساتھی بیٹھی ہیں. میں تو بالکل غیر سیاسی میرا بیک گراؤنڈ ہے, ایک عام پاکستانی ہوں اور ایک عام پاکستانی کے مسائل سے بخوبی واقف ہوں, لیکن ایم پی رہے اور 2 بار کی ایم پی ہوں. سب جانتے ہیں. اور مقصد پہلے بھی پاکستان کی خدمت تھا, مقصد آج بھی یہ ہے. اس ٹائم ملک جو ہے وہ پریورٹی ہے, اس لیے پارٹیوں سے بالا تر ہو کے ملک کے مفاد کی خاطر آج ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ مل کے اپنے ملک کے لیے, لوگوں کے لیے جو انتہائی تکلیف میں ہیں اس میں اپنے حصے کا کوئی کام کر سکیں. اور پہلے بھی کام کرتی رہی ہوں اور آج بھی کروں گی انشاءاللہ, اور امید ہے کہ ہم سب مل کر ایک لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا سبب بن سکیں گے. شکریہ. جی جی السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو اپنی بہنوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج ہم پھر سے ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں, مل کے بیٹھے ہیں, اور ہمارا اکٹھے بیٹھنے کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ اپنا ملک ہے. نتھنگ از مور امپورٹنٹ دین یور اون کنٹری. ہمارا ملک ہماری پہچان ہے اور ہمارے لوگ ہمارے بازو ہیں, اور انہی لوگوں کے لیے
ہم جیسی خواتین جن کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا ہم اسٹیپ اپ کیے تاکہ ہم لوگوں کی آواز بن سکیں اور لوگوں کے مسائل اور پریشانیوں کو دور کر سکیں. آج بھی ہمارا وہی ایجنڈا ہے اور یونٹی جب آپس میں ہوتی ہے تو کام جو ہے وہ بہتر طریقے سے سر انجام ہوتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا ملک کس تکلیف دہ دور سے گزر رہا ہے اور میری نظر میں ہم پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کا سب سے ضروری کام یہ ہوتا ہے کہ اپنی قوم کے اندر جو ایک اگریشن ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. تو وہ پازیٹیوٹی اور جب آپ کا ملک جو ہے وہ ترقی کرتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی اگریشن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. تو آئی ہوپ کہ جو ہمارا مین مقصد ہے اس میں ہم سرخرو ہو سکے اور مل جل کے اپنے ملک کے لیے بہتر کام کر سکیں. کوشچنز کا آج کیا وجہ بنی کہ پی ٹی آئی چھوڑنے پر آپ مجبور ہوئی؟ پی ٹی آئی کی قیادت کی پالیسیز ہیں, کیا ایسا تھا کہ آپ کو اتنا سخت اور اپنی زندگی کا جس جماعت کے لیے آپ نے جدوجہد کی اس کا فیصلہ آپ کو بدلنا پڑا؟ بلکہ ایک ہی سوال میں ایڈ کر لیں, آپ تو چیمپئن تھی سارے کام کی, جو ہمیں باقاعدہ ہر روز سے کہتی تھی کہ یہ سارا سسٹم چینج ہوگا, تو کیا ہوا کیا یہ سارا کچھ؟ بس اب بات سے ختم ہو گیا, کتنے کرنے ہو گئے, بولنے دیں آپ کی نٹی تو ہم نے ہمیشہ بہت دیکھی, آج جتنی آپ نے پریس کانفرنس کی ہے یہ تو ہومیوپیتھک نظر آتی ہے. آپ نے وجہ تو نہیں بتائی, مسائل کا ذکر تو سب ہی کر رہے ہیں, آپ نے پی ٹی آئی کیوں چھوڑی اس کی وجہ بتائیں لوگوں کو, جو مسائل ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے. دیکھیں, میں نے شروع میں آپ کو جواب دے دیا تھا اور میرا جواب ابھی بھی وہی ہے کہ جو کاز ہوتا ہے, مقصد ہوتا ہے, وہ ایک فرد اور ایک پارٹی سے اوپر ہوتا ہے. میں نے شروع اسی سے کیا اور میں ابھی بھی آپ کو یہی جواب دوں گی کہ وہ اوپر ہوتا ہے, وہ چاہے فورم یہ ہو یا فورم وہ ہو. جب آپ کاز کے لیے کرتے ہیں تو یہ اس کے طریقہ کار ہیں اور ایونیوز ہیں, اور ایونیوز بدلتے رہتے ہیں, لیکن آپ کی منزل ایک ہوتی. بھائی آپ نے کہنا جی اچھا, یہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی ہمیشہ مافیاز کے خلاف بات کرتے رہے, اور جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جہانگیر ترین, علیم خان یہ بھی مافیاز کا حصہ ہیں, تو انہوں نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی, ان کو سائڈ پہ کر دیا. تو اب آپ اسی مافیا کے ساتھ مل رہی ہیں, کوئی اور پارٹی نہیں ملی آپ کو؟ اور اسی پارٹی کو جوائن کرنے کے لیے اتنا لیٹ کیوں کر دیا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جنہوں نے پیچھے چھوڑی فوراً آ کر پریس کانفرنسز کرتے ہیں. دیکھیے جی, ٹائمنگ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان, مختلف لوگ ہوتے ہیں, مختلف ٹائم پہ وہ مختلف چیزیں دیکھتے ہیں اور مختلف اپنے فیصلے کرتے ہیں. یہ کوئی یونیفارمٹی نہیں ہوتی کہ جی آپ دیکھیں کہ بھیڑ چال ہے تو آپ بھی اس میں گھس جائیں. میرا اپنا ڈیسیشن ہے, ان کا اپنا ڈیسیشن ہے, باقیوں کا اپنا ڈیسیشن ہے, میں ان کے لیے بات نہیں کروں گی. یہ فرمائیے گا, بلکہ ساتھ صاحب کے ساتھ یہ کوشچن ہے, 9 مئی کو جو کچھ ہوا, آپ سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو انوالومنٹ تھی اس کے اندر, اس کے اوپر آپ سب لوگ شرمندہ ہیں؟ یہ دونوں سے کہنا ہے. دیکھیے, وہ تو ادارے ہیں, وہ سے ثابت ہوگا کہ کون انوالو ہے کون انوالو نہیں ہے, اور اداروں کو فیصلہ کرنے دیں. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمارے ادارے ہیں, ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یہ ملک ہمارا ہے, اس کے ادارے ہمارے ہیں. جی بار بار بات آتی ہے ثانیہ 9 مئی کے حوالے سے, تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ رہنما اب بھی روپوش ہیں. کیا وہ ثانیہ 9 مئی پر شرمندہ ہیں یا انہیں اپنا کوئی سیاسی مستقبل نظر نہیں آ رہا؟ اور جس طرح جہانگیر ترین یا علیم خان ہے, ان کا کریکٹر یا شخصیت تو آپ کے سامنے ہے, آپ بہتر سمجھتی ہیں کہ انہیں بھی اس وجہ سے راستے سے ہٹایا گیا کہ عثمان بزدار کی جگہ نہ کوئی آ جائے یا عمران خان کی جگہ کوئی نہ آ جائے. تو ان پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو درد مندانہ آپ کی کیا اپیل ہوگی تاکہ قوم کو سچ بتایا جائے؟ دیکھیں, میں تو نہیں جانتی ان کو, نہ میری بات چیت ہے, نہ میں ان کے بہاف پہ جواب دے سکتی ہوں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں یا کیا. میں تو سب کو یہی کہوں گی کہ جی آپ جہاں ہیں, جس طرح سے ہیں, اس وقت پاکستان کا کرائسس ہے,
ہمارا مطلب ایک زمانے میں بنگلہ دیش سے کمپیئر کرتے تھے، وہ کہاں کا کہاں پہنچ گیا، اب تو ہمیں افریقی کنٹریوں سے کمپیئر کرتے ہیں. تو ہمیں جہاں جس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ، تھینک یو. باقی سیاسی باتیں بعد میں ہوں گی.